اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف تربیتی مضامین پر مبنی پروگرام کہکشاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم شبیر احمد ثاقب صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم انیس احمد ندیم صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حقیقی اور کامل نجات کی خوشخبری دیتا ہے، اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو حقیقی اور کامل نجات کی خوشخبری دے سکے۔ لیکن انسان جس کے ساتھ بہت سارے بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار کمزوریاں دکھاتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نجات کے پانے کے لیے انسان کو بار بار توبہ کا موقع دیا جائے، اور اسلام نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی ایک انسان جو بار بار گناہ کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسلام ایسے کمزور انسانوں کو بار بار یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم حقیقی یعنی دل کے ساتھ حقیقی توبہ کی طرف آؤ تو خدا تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرے گا۔ اس توبہ کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم شبیر ثاقب صاحب سے سنتے ہیں۔ جی شبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ غیر معمولی فضل اور احسان ہے کہ وہ بندے کو جب بھی واپس آ جائے توبہ کر کے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بہت ہی تفصیل میں جا کر اور بڑی گہرائی سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو وہ غرغرہ کی حالت نہ آ جائے، جو آخری انسان کی موت کی حالت ہے۔ تو آخری وقت تک فرمایا کہ اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے انتظار میں ہے، اور جب بھی ایک انسان گناہ سے واپس آ جائے اور خدا کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں میں اس صحابی کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے موقع پر اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر پھر کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر کے کس طرح اس راہ میں چل سکوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں، یہ اسلام تمہارے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کو صاف کر دے گا۔ اور اسلام نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پس اگر ایک انسان سے گناہ ہو چکے ہیں، ظلم ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی حالت میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بظاہر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو اس کو خوشخبری دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہرگز مایوسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب بھی تم واپس آ جاؤ گے خدا کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس کے سارے گناہ مٹا دے گا اور اس کے سارے جتنے بھی بدیاں ہیں ان کا ازالہ کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا ہو، بلکہ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ انسان در حقیقت اپنے بشری تقاضوں سے، جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا، ہر وقت ایسی کمزوریوں میں ملوث رہتا ہے کہ ہر وقت اس کو ضرورت ہے کہ خدا کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ سنت بھی ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان سے ظاہر فرمائی۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ اور ایک روایت میں 100 دفعہ خدا کے حضور توبہ کرتا ہوں، خدا کے حضور جھکتا ہوں۔ پس وہ وجود جو ہمہ وقت خدا کے حضور حاضر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہر وقت خدا کی طرف اس سفر میں لگا رہتا ہوں اور سارا دن اور ساری رات خدا کی طرف جھکتا چلا جاتا ہوں۔ پس یہ مضمون بتاتا ہے کہ ایک انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس کو مسلسل خدا کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بشری کمزوریوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے انسان کو مسلسل پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا ایک ایسا انعام ملتا چلا جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے سرزد ہونے والوں میں سے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو مالی بدعنوانیوں میں رہتے ہیں، اور آپ نے انسان کی اس سرشت کا بھی ذکر کیا کہ جس میں انسان کے اندر دنیا کی ہوس اور حرص کا غیر معمولی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں حدیث کے الفاظ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیاً من ذهب احب ان یکون له وادیان
اور فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ۔ فرمایا اگر ایک انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی اس کو مل جائے، اور اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ پھر رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پس مالی اور ایسے حرص کی دنیا میں بھی اگر ایک انسان ترقی کر چکا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ جب بھی وہ توبہ کرے گا اور خدا کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں کے جنت میں داخل ہونے پر مسکراتا اور خوش ہوتا ہے۔ ان کا احوال یہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ لڑائی ہوتی ہے، ایک شخص ایک کافر دوسرے کو شہید کر دیتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ پا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قاتل، اس کو توفیق ملتی ہے کہ یہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام میں خدمت بجا لاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ فرمایا وہ قاتل بھی جنت میں ہے اور وہ مقتول بھی جنت میں ہے، کیونکہ دونوں کی موت اس حالت میں آئی ہے کہ جب وہ توبہ کر چکے تھے اور خدا کے حضور شہادت کا درجہ پا چکے تھے۔ شبیر صاحب، آپ نے واقعہ بیان کیا وہ مال والا، اس میں ہمیں ایک یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ توبہ کرنے کی اصل میں حقیقت یہ بھی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بری عادات ہیں، جو بری خواہشات ہیں، ان کو دبا دیتا ہے۔ ورنہ تو ایک انسان توبہ کرے اور اس کے اندر وہ بری عادات اور بری خواہشات اگر موجود رہیں تو پھر وہ بار بار وہی گناہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن توبہ کی یہ برکت ہے کہ وہ جو بری عادات ہیں اور جو بری خواہشات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ حقیقی توبہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں، صرف الفاظ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا، کیونکہ جب متناقض جہاد سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہو جاتی ہے اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہو جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے توبہ کا کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اس کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی بات سنتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان پر جو عملی طور پر شیطان سے دور اور خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور سفلی علائشوں کا گند اس سے دھویا جاتا ہے۔ یعنی توبہ کا وہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو وہ برائیاں اور وہ گندگیاں ہوتی ہیں توبہ کے ذریعے وہ دھلتی چلی جاتی ہیں اور انسان نیکی کی طرف دن بدن قدم آگے بڑھاتا ہے۔ سب سیدنا حضرت مصلح موعود نے توبہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل انسان پہ نازل فرماتا ہے اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پر لوگ توبہ صرف اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک دو دفعہ یہ فکرہ دہرا دیا جائے کہ میری توبہ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہمارے سارے گناہ بخشے گئے، حالانکہ صرف منہ سے توبہ توبہ کہہ دینا اور اپنے اعمال میں کوئی تغیر پیدا نہ کرنا کسی انسان کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ توبہ در حقیقت 3 باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اول، زبان سے اپنے قصور کا اعتراف کرنا، دوم، اپنی غلطی کے متعلق دل میں ندامت پیدا ہونا، اور تیسرا یہ کہ جو قصور کیا ہے اس کا عملاً ازالہ کرنا۔ گویا جس مقام پر انسان غلطی کرنے سے پہلے کھڑا ہو اسی مقام پر رجوع کر کے آ جائے۔ اس قسم کی توبہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انسانی روح میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہونا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور روحانیت کے حصول کی خواہش کا پیدا ہونا، اس کے دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے پگھل جانا، اس کی سفلی خواہشات پر ایک موت کا وارد ہو جانا، ایسا ہی ہے جیسا اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے صلیب پر لٹکا لیا اور اپنی پہلی زندگی پر موت وارد کر لی۔ توبہ کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پوری طرح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور دل میں ندامت پیدا کرتے اور اپنے گناہ کو دور کرتے ہیں اور پھر یہیں تک بس نہیں کرتے بلکہ اصلہ وہ دوسروں سے بھی عیوب دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ان میں اتنا تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں بدیوں سے اتنا بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی اصلاح نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی بدیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنے گرد و پیش کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ علی اعلان دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ دین حق ہی سچا مذہب ہے اور اسی میں دنیا کی نجات ہے۔
فرماتا ہے جب کوئی شخص ایسی توبہ کرتا ہے تو میں بھی فضل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی نیز صاحب نے ذکر کیا ہے، توبہ کا مضمون تو ہمیشہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب بھی انسان حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کھولا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے، اور خاص طور پر وہ انسان جس کو یہ مایوسی ہوتی ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے اور میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو ہر ایک پر وسیع ہے، اور یہ ناممکن بات ہے کہ ایک انسان کے گناہ خدا کی رحمت سے اور اس کی بخشش کی چادر سے باہر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو غیر معمولی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کر چکا، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو اس نے اپنی کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بس انسان جتنا چاہے گناہ میں بڑھ جائے، اس کا خدا کی رحمت سے آگے نکلنا ناممکن بات ہے، اور دراصل انسانی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہ خاصیت رکھی ہے۔ اس نقطے کو سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور طرف بڑا خوبصورت اور نہایت لطیف پیرائے میں حل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا انسانی نفس دراصل محبت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے پھر بھی اس میں قوت توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ بس جس طرح پانی چاہے جتنا بھی گرم ہو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنے گناہ میں جتنا بھی آگے نکل چکا ہو، اگر وہ توبہ کرے تو اس توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہی فرماتے ہیں جرائم پیشہ بھی اگر توبہ کرے تو عذاب سے بچ سکتا ہے۔ بس ایسے جرائم پیشہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان پر فضل کرتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے۔ سب بیت جو ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بھی ایک توبہ قرار دیا ہے کہ بدیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کا نام ہی توبہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس دن اور اس وقت جب انسان توبہ کرتا ہے اس کو بہت ہی خوشی کا اور ببرکتوں والا دن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے ملفوظات میں سے یہ ہے کہ وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بدعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضب الہی کے نیچے اسے لا رہا تھا، دھویا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب الہی سے نجات دے دے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار جو پہلے خدا تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا، اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہے توبہ قبول کرنے کے دن کو جمعے کے دن سے یا عید کے دن سے بھی بڑھ کر قرار دیا، تو یہ خوشی ہی اتنی بڑی ہے کسی انسان کو اگر یہ نوید مل جائے کہ میرا محبوب میرے سے راضی ہو گیا ہے، میں جو گناہ کرتا رہا ہوں، میں جو کمزوریاں دکھاتا رہا ہوں، بالکل خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، تو یہ یقیناً یہ دن پھر عید سے اور جمعے کے دن سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی توبہ کا مضمون بیان کرتے ہوئے، شبیر صاحب آپ نے جو ذکر کیا نا کہ بعض جرائم پیشہ لوگ بھی ترقی کر جاتے ہیں اور توبہ کی وجہ سے لوگ ترقی کر جاتے ہیں، حضور نے اسی توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ توبہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا۔ توبہ ایک موت کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرتا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے، نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ نہ پاؤں، سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر ہے یہاں پہ کہ جو خدا تعالیٰ کی رضا کے تحت جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے، دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی، کتب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔
یعنی توبہ کے بعد وہی جو انسان کے اندر اس کی جو کمزوریوں کی وجہ سے جو بلائیں آ رہی ہوتی ہیں وہ دور ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھایا جو فاحشہ عورت تھی اور اس پر زنا کی حد لگی اور اس وجہ سے اس کو رجم کیا گیا اس زمانے میں۔ اس پر روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس فاحشہ عورت کی جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے پر پھیلایا جائے تو سارے لوگ اس سے بخشے جا سکتے ہیں۔ بس وہ شخص جو سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ ایک یہ توبہ کا مضمون ہے جو عام انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایک انسان ایک نظام کے اندر آ کر اسلام کو قبول کر کے بعد کا تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ہمیں ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور آپ کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ بس وہ معروف واقعہ ہے 3 صحابہ کا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے رہنمائی پا کر ایک سزا جاری فرمائی اور مقاطعہ کی 50 دن کے مقاطعہ کی ان کو سزا دی گئی۔ اس سزا کے دوران جو انہوں نے خدا کی رجوع کیا اور جو توبہ کی اور غیر معمولی طور پر ہے بڑے بڑے ابتلاء ان کے اوپر ہے، ان میں سے ذکر ملتا ہے ایک صحابی کا کعب بن مالک کا، وہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں جب کہ یہ ابتلاء کے دن تھے مقاطعہ تھا اپنے بھی غیر ہو گیا اور بولنا انہوں نے چھوڑ دیا، اس زمانے میں مجھے کہتے ہیں کہ ایک حکومت کی طرف سے خط ملا اور وہاں کے سربراہ نے مجھے یہ پیشکش کی اور یہ دعوت دی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم بڑے قابل تھے، یہ تھے وہ تھے، تمہیں تو خدا نخواستہ تمہارے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس خط کو تنور میں پھینک دیا اور میں نے اس نمائندے کو کہا کہ جا کے یہ بتا دو کہ یہ جواب ہے میرا۔ تو وہ لوگ جنہیں ایسے ابتلاء کے زمانے سے گزرنا پڑا انہوں نے توبہ کی تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فضل کیا اور وہ بخشے گئے۔ خدا نے آسمان سے ان کی توبہ کو قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی اور ان کی توبہ کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دن اتنی خوشی کا دن تھا کہ جب یہی حضرت کعب بن مالک کو کسی نے خبر سنائی تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں خدا کے حضور کیا پیش کروں، میرے پاس 2 چادریں تھیں، میں نے ایک چادر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھجوا دی کہ اسلام کی راہ میں اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو وہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا نا، نیر صاحب نے بھی حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا حوالہ پڑھا کہ انسان کی جب توبہ ہو جائے قبول تو اس دن سے بڑا خوشی کا اور اس کے لیے خوش بختی کا اور کوئی دن ہی نہیں ہے کہ انسان خدا کے حضور قبول ہو جائے۔ اس توبہ کے مضمون میں نفیس صاحب ایک وہ حصہ بھی ہے جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت کے کیا انداز ہیں، کیا طریق ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بخشش کے لگتا ہے جیسے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ان میں آپ نے ان ابتلاؤں کا بھی ذکر کیا، بھی اس ابتلاء کا ذکر آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ان ابتلاؤں کا ذکر بھی آ جائے کہ جو ایک مومن پر ابتلاء آتے ہیں ان سارے ابتلاؤں کے نتیجے میں اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور خدا کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اس انسان کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا زن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ فرمایا کہ جب کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کسی قسم کا بھی اس کے اوپر کوئی ابتلاء آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے اور اس پر وہ خدا کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے اور خدا کی رضا پر خوش رہتا ہے تو فرمایا کہ ہر تکلیف کے بدلے پر اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو اور اس کی غلطیوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینوں کو خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی یہ 2 پیاری چیزیں 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور اس پر وہ خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مقدر کر دیتا ہے۔ ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ اس بیچاری پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے اور اس میں وہ ایسی حالت کو پہنچ جاتی تھی کہ بعض اوقات کپڑوں کا خیال بھی نہیں رہتا تھا، بہت تکلیف تھی۔ اس نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اس تکلیف سے بہت ہی مجبور ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے لیے جنت پسند نہیں کرتی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں پسند کرتی ہوں، لیکن عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں جو کپڑوں کا اتر جانا اور برہنہ ہو جانے کی کیفیت ہے اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ ذکر ملتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی یہ کیفیت تو نہیں تھی لیکن وہ دوروں کی بیماری جاری رہی اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ بس ان واقعات سے ان تمام افراد کو جو بیماریوں میں مختلف مصیبتوں میں مختلف ابتلاؤں میں مبتلا ہے اور ہر انسان ایک نہ ایک حد تک کسی نہ کسی اور ایک سلسلہ ہے انسانوں کا جو مختلف مصیبتوں میں بیماریوں میں پڑا ہوا ہے اور ان میں سے
कुछ वो लोग होते हैं जो मायूस होकर बाद का खुदा पर भी बाज़न्नी शुरू कर देते हैं, खुदा के मतलब भी ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि देखो अगर तुम इन सारे इब्तलाओं पर, सारी मुसीबतों पर, सारी तकलीफ़ों पर सब्र करोगे और खुदा की रज़ा पर राज़ी रहोगे तो उसके नतीजे में तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए ये नेमतें हैं। बस ये भी खुदा के फ़ज़ल का और उसकी तौबा का एक सिलसिला है जो इस तरह अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर फ़ज़ल करता है। शबीर साहब, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से दोनों को, यानी वो लोग जिनके ऊपर खुदा ताला के इब्तिला आ जाते हैं उनको भी मायूस नहीं होना चाहिए और हर वक्त खुदा ताला की तौबा से कि अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करेगा, इस उम्मीद में रहना चाहिए। और साथ ही माशरे में बाज़ औक़ात इस तरह के सख्त अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि किसी शख्स का जिक्र हो रहा होता है और बाज़ लोग, मैं समझता हूँ कि बेखौफी के आलम में ये कह जाते हैं कि वो शख्स तो तौबा भी करे तो उसकी तौबा कबूल ना हो। तो हमें इस किस्म के जुमलों से परहेज़ करना चाहिए। इस सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस है, आपने दो ऐसे ही अफराद का जिक्र किया कि एक शख्स नेकी में आम तौर पर रहता था और दूसरा शख्स बदकारी और गुनाह में मुलव्वस था। तो ये जो नेक शख्स था ये उसको कहता रहता था कि देखो गुनाह से बाज आ जाओ, गुनाह से बाज आ जाओ। एक दफ़ा कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा उसने उसको किसी गुनाह में मुब्तला देखकर कहा कि तुम्हें तो हरगिज़ खुदा नहीं बख्शेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसे तो बख्श दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं बख्शूंगा जिसने मेरी रहमत को तंग किया और उसको महदूद करने की कोशिश की। बस ये फतवा और ये हाथ में फैसला ले लेना कि खुदा किसी को नहीं बख्शेगा, ये तो खुदा की रहमत पर कब्जा करने की एक जसारत है। खुदा ताला की गैरत को ललकारने और खुदा ताला इसको हरगिज़ पसंद नहीं करता। खुदा की रहमत तो हर एक पर वसी है। फिसब रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस तरह खुसूसियत से कबूलियत दुआ का महीना है, इंसान को इस महीने में कसरत से अपनी बख्शिश की दुआएं भी करनी चाहिए। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में अहमदियों को नसीहतन ये इरशाद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से मशहूर है वो कसरत से पढ़ा करें। मैं याद दहानी के लिए वो दुआ भी पेश कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तू ही मेरा पालने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अहदों और वादों पर जहाँ तक मुझे ताकत है कायम हूँ। मैं अपने हर फ़ेल के शर से तेरी पनाह में आता हूँ और मैं तेरी उन नेमतों का जो तूने मुझ पर की और मैं अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। बस तू मुझको बख्श दे, यकीनन तेरे सिवा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता। अनीस साहब, रमज़ान के हवाले से ही हमारा ये आज का प्रोग्राम था और हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ ने रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पर तौबा के मज़मून को याद कराते हुए फ़रमाया कि मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग फ़िक्र करेंगे। इस रमज़ान ने तो गुज़रना है, मगर एक बात याद रखें कि आपकी और मेरी, हम सब की ज़िंदगियों ने भी गुज़र जाना है। सबसे बड़ी गफलत मौत के दिन को भुलाने से है। रमज़ान को तो आप विदा कह देंगे, मगर याद रखें आपकी जानें, आपकी रूहें भी एक दिन आपको विदा कहेंगी। इस वक्त ऐसे हाल में विदा ना कहें कि हसरत से आप उन रूहों को वापस पकड़ने की कोशिश करें कि चलो वापस चलते हैं, इस दुनिया में दोबारा गुजारते हैं, नेक कामों में सर्फ करते हैं। ऐसी हालत में वो आखिरी दिन आए कि फिर रफ़ीक़ लाला की आवाज़ें बुलंद हो रही हों। यह पैगाम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि मरना भी है। बस आज के इस प्रोग्राम को जो तौबा से के मुतल्लिक था, हम इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ तौबा करने वाले हों कि हमसे जो गुनाह भी, जो कमज़ोरियाँ भी रहती चली गई हैं और रहती चली जाती हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करने वाला हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।